قرآن کی 5 آیات آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 تک ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کوشش کیجئے گا پوری توجہ سے بات سماعت ہو جائے تاکہ کم وقت میں بات ختم ہو۔ پہلی بات کا تعلق یہود کی ان برائیوں اور ان مذموم اور باطل نظریات کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ سازی کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، یعنی یہود کی جو باطل قسم کی سازشیں، نظریات، عقائد، افکار، اعمال تھے، ان کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ نمبر 2، اہل اسلام کو یہود کے متعلق یا دیگر کفار کے متعلق کیا رویہ رکھنا چاہیے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ بس 2 باتیں۔ پہلی بات، اس کی تھوڑی سی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے برے اعمال کا ذکر کیا، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کرتے ہیں، پھر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ لوگ چونکہ نظریات کے اعتبار سے باطل ہیں، عمل کے اعتبار سے کوتاہ ہیں، اس لیے ان کا کوئی بھی نیکی کا عمل جو دنیا میں یہ کرتے ہیں اس کا اجر اور اس کا حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ ان کے کسی بھی نیکی کے عمل کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر یہ لوگ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی نظریات رکھتے ہیں، وہ ظلم پر مبنی ہیں، اور چونکہ ان کے اعمال اور ان کے افکار دونوں ظلم پر مبنی ہیں، تو ظالم کو تو کبھی اچھائی اور خیر سے بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ جیسا کہ کوئی ظالم قوم ہو اور اس کی کھیتی لہلہا رہی ہو، فصل اس کی لہلہار پک کر بالکل تیار ہو، اب پوری طرح امیدیں قائم ہیں کہ ہم فصل کاٹ کر گھر میں لائیں گے اور باردانہ اٹھانے کے بعد اب ہم اس کو بیچیں گے، فروخت کریں گے، اپنے وسائل اور اپنے مسائل ان دونوں کو ان کا موازنہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں پوری ایک امید ہوتی ہے، خوشی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرد کورا، جس کو کورا سمجھتے ہیں نا جی، کورے والی ہوا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، سخت سردی، سخت ٹھنڈی ہوا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دانہ جو پک کر بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے، فصل جو لہلا رہی ہوتی ہے، اس کوری ٹھنڈی اور تیز ہوا کے نتیجے میں وہ دانہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، گویا ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ فرمایا جس طرح ان ظالموں کی کھیتی اور ان کی فصل تباہ ہو گئی اور ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا، ایسے ہی جو لوگ عقائد، نظریات، افکار اور اعمال کے لحاظ سے غلط ہوتے ہیں، ان کے دنیا میں کیے جانے والے اچھے اعمال کا صلہ بھی انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بہت سارے ایسے مشنری ادارے ہیں جن کی سربراہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اسکولز ہیں جنہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور اپنے ہی نہیں دوسرے دیشوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی جا کر بناتے ہیں۔ کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کے ہاں وہ جاتے ہیں اور جا کر کے اس طرح رفائی کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں بہت اچھا کام ہے، بہت شاندار کام ہے، خدمت خلق کا ایک جذبہ اور بہت سارے معاملات، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی صلہ نہیں، اس کا کوئی اجر، ہاں دنیا میں اس کا صلہ اور اجر مل جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اس طرح کے مشنری ادارے یا معاملات کرتے ہیں ان کا نام روشن ہوتا ہے،
ان کا نام لکھا جاتا ہے، فلاں ایمبولینس سروس، فلاں ایمبولینس سروس، فلاں یہ فلاں، میں کسی کا نام نہیں لکھا، ہاں جی وہ دنیا میں ایک نام ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ فلاں مشنری ادارے نے، فلاں NGO نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اور دنیا کی سب سے بڑی NGO وہ دینی مدارس ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے ان مدارس میں پڑھتے ہیں، اور ماہانہ بنیاد پہ اربوں کے اخراجات ہیں، اور یہ بھی ایک NGO ہے جو کر رہی ہے کام، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو اہل علم کی ایک کھیپ مل رہی ہے۔ سارے میری طرح کے گناہگار نہیں ہیں، بہت سارے اللہ والے ہیں، بہت سارے اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھیپ، اس NGO کے ذریعے سے بہت بڑی کھیپ پوری دنیا کو، آپ کے پاکستان سے تیار ہو کر کے علماء یورپ جا رہے ہیں، افریقن ممالک میں جا رہے ہیں، اور سعودی عرب جہاں سے دین ہم تک پہنچا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ حرمین شریف گئے ہیں، شریفین گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حرمین شریفین میں بیٹھے ہوئے مدرسین میں سے اکثریت کی تعداد پاکستان سے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا وہاں ہے، ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے وہاں گئے ہیں۔ پوری دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں جو ہائی لیول کی یونیورسٹیز ہیں ان میں پاکستان کا کوئی نام نہیں، لیکن پوری دنیا میں اسلامی تعلیم کے اعتبار سے سب سے پہلا نام پاکستان کا ہے۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے پہلا نام کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولویوں نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ جن کے اوپر حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ جب فارغ ہو کر کے اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں تو ایک بات کرنے کی پوری فیس لیتے ہیں، اور جن کے 24 گھنٹے اس کام میں لگے ہوتے ہیں، 15 16 سال وہ مدارس میں پڑھ کے آتے ہیں، اور ان کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے سائلین کے لیے کھلے ہوتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے۔ بہرحال تو یہ جو NGOز ہیں، یہ جو مشینری ادارے ہیں، یہ پورا ایک رفائی کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی بیس کمزور ہوتی ہے، بیس نہیں ہوتی، تو نتیجتاً اس کے اوپر اثر نہیں مرتب ہوتا۔ اور بیس کیا ہے؟ ایمان۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے جو رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ ایمان۔ ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں، ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اب جس کے پاس یہ نعمت نہیں، اس کو ساری دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے باطل نظریات کے حامل لوگ ہیں، باطل اعمال کے کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق اہل اسلام کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ ذرا سمجھیے گا۔ اہل اسلام کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ سچی اور پکی مخلصانہ دوستی نہ لگاؤ، بس یہ حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس حکم کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ فرمایا اس کی حکم کی وجہ یہ ہے کہ کافر کبھی تمہارا دوست ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات، کافر کے دل میں تمہارے لیے بغض ہے، اور یہ بغض ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، کبھی آپ کو کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ ذرا سا کوئی واقعہ پیش آیا، ذرا سا کوئی معاملہ پیش آیا، فوراً ان کی زبانیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کھل جاتی ہیں۔ لیکن اگر اسلام کے خلاف کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں انہیں انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ نیوزی لینڈ کے اندر جب واقعہ پیش آیا مسلمانوں کے ساتھ تو پوری دنیا کی کفریہ طاقتوں نے مسلمانوں سے کیا کہا کہ جناب دیکھیے وہ نشے میں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، اس کو کسی مذہب پر نہ لے جایا جائے، وہ کرسچن ضرور تھا لیکن اس کو کرسچنز کا یہ موقف نہیں ہے، کرسچن کا یہ۔ بھائی آپ اپنے بارے میں جب یہ تبصرہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت بھی کیجئے نا جب کسی مندر پہ یا کسی بھی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں پر
خدا نخواستہ کوئی مسلمان پکڑا جاتا ہے یا پکڑا بعض اوقات نہیں بھی جاتا، تو تب بھی آپ کی جو انگلی ہے فوراً مسلمانوں کے اوپر کیوں اٹھتی ہے؟ تب بھی آپ وہاں کہیں نا، اگر کوئی مسلمان پکڑا بھی جائے تو انصاف کا تقاضا یہ کہ آپ کہیں جناب یہ ایک بندے کا فعل ہے، یہ نشے میں ہے یا نہیں، اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم باطل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی جاؤ تو وہاں ان کے پھلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی کھیتی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ان کی عورتوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ان کے بچوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حالانکہ آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جنگ میں تو کہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے، لیکن یہ تمہارا فلسفہ ہے، ہمارے نبی کا نہیں۔ ہمارے نبی کا یہ کہ نہیں، جنگ بھی انصاف سے کی جائے، جنگ بھی انصاف سے کی جائے۔ اگر آپ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں حملہ مت کرو، رات کی تاریکی میں حملہ مت کرو، صبح کا انتظار کرو تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ آباد و شاد ہو جائیں، اس کے بعد آپ ان پر حملہ کرو۔ یعنی اسلام اتنی زیادہ احتیاط کا پہلو برتتا ہے اور آپ اسی اسلام پر اٹیک کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہود کے متعلق یا کفار کے متعلق قرآن پاک نے ہمیں کیا حکم دیا کہ آپ کافروں کے ساتھ مخلصانہ دوستی، مخلصانہ تعلق نہ رکھو۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے، اور اس نفرت کا اظہار وہ اپنی زبانوں سے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ پھر قرآن پاک نے عجیب بات کہی ہے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ جو دل میں بغض رکھتے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا جب کہ وہ زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ جملے پہ غور کیجیے گا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر ایک یا دو لوگوں کا یا چار لوگوں کا آپس میں دلی طور پہ کوئی رنجش، کوئی مطلب اس طرح کا معاملہ ہو، تو کبھی بات کرتے کرتے احتیاط کریں گے، معاملات نہ بھی ہوں احتیاط کریں گے، احتیاط کرتے کرتے لیکن دلی رنجش کا اظہار کرتے ہوئے بعض اوقات زبان سے ایسا جملہ نکل آتا ہے جس سے سامنے والا یہ سمجھ لیتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں بیان کیا کہ جو کافر تمہارے خلاف تمہیں مختلف قسم کے القابات دینے سے گریز نہیں کرتے، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ دوستی کی پینگیں بھی بڑھاتے ہیں، پھر اسی دوستی کے دوران اگر کوئی جملہ سخت قسم کا کہہ دیتے تو آپ اس سے اندازہ کر لو کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے، ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا پچھلے دنوں میں جو مختلف مقامات پر جو امریکن یا جو انٹرنیشنل قسم کی جتنی بھی طاقتیں تھیں، وہ قوتیں، وہ تمام کی تمام قوتیں کہ جو افغانستان میں ان سے خلاف برسر پیکار دی، ان کے ساتھ جب ان کے معاہدات ہونے جا رہے تھے، مذاکرات ہونے جا رہے تھے، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو ہمارا موقف ہے ہم کھل کر بات کریں گے، ہم ڈپلومیسی نہیں کریں گے، ہم کھل کے بات کریں گے۔ اور انہوں نے کھل کر بات کی، جس کے نتیجے میں پچھلے 4 سال سے ہونے والے مذاکرات اب جا کر کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ اگر یہ بھی اسی طرح عام سیاسی انداز اختیار کر کے بات کرتے تو پہلے دن ہی بات ہو جاتی۔ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرتے تو پہلے انہوں نے دو ٹوک اپنا موقف اختیار کیا، اپنے بندے پہ جو یہاں سے نکالو، ہمارے بندے واپس دو، بس۔ آپ کا یہاں افغانستان میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے۔ ہم جانیں، ہماری موجودہ حکومت جانے، یہ ہمارا آپس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس سے بڑی شیر کی داڑھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ شیر جسے کئی سالوں تک انہوں نے اپنی گوانتانامو بے جیل میں رکھ کر کے ظلم و ستم کی چکی میں اس کو پیسا، اللہ عبد السلام ضعیف، وہی بندہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان دیکھے، وہی بندہ جسے یہ مجرم سمجھ کر کے جیل میں لے کر کے گئے اور ظلم کرتے رہے، اسی بندے کو اللہ نے ان کے سامنے بٹھایا کہ لو اب اسی سے بات کرو، لجاجت کا اظہار اسی سے کرو، منت سماجت کرو اسی کی کرو، جسے کل تم جیل میں پیٹتے رہے ہو آج اسی کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ اور وہ بھی کیا وقت تھا کہ جب مذاکرات ہوئے تو ملا عبد السلام ضعیف اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو دوسری قوتیں تھیں اٹھ کر آئے انہیں ملنے کے لیے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ باطل کے سامنے جھکو مت،
باطل خود تمہارے سامنے جھکے گا۔ کافر کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، کافر کے ساتھ دوستی اس لیے کہ وہ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے، خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، اور ان کے دلوں میں جو تمہارے لیے کفر چھپا ہوا ہے، بغض چھپا ہوا ہے، وہ ان کی زبانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دو باتیں یہاں پر کہی گئی۔ اب ترجمہ دیکھیے، فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے۔ قرآن پاک نے مال اور اولاد کو انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے۔ یہ مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی، بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرف کافر کے لیے نہیں، مومن کافر سب کے لیے، لیکن کافر اور مومن کا فرق یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کافر کو اس کے کفر کے بدلے میں اس کی ماں، اس کا مال اور اس کی اولاد نجات، یعنی یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافر کفر کیوں اختیار کرتا ہے؟ بالعموم اولاد اور مال کی وجہ سے، فرمایا یہی بچا نہیں سکیں گے، اور یہ لوگ دو اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اچھا، ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا۔ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جی کافر تو بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہاں جی، اور مسلمانوں کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے، یعنی ہوا کی طرح ہے۔ کون سی ہوا؟ فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات شاید آئی ہوگی کہ کھیتی ظالم کی ہو تو تب، مومن کی ہو تو تب، اگر اس طرح کی ہوا آئے گی تو نقصان تو دونوں کو پہنچائے گی۔ یہ اللہ نے کیا بات کر دی کہ ظالم کی کھیتی کو نقصان پہنچائے، نقصان تو مومن کی کھیتی کو بھی ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے، اس کا جواب بڑا زبردست، بہت باریک بات ہے۔ دیکھیے، ظالم آدمی کافر ہے، ظالم سے مراد یہاں پر کافر فاسق، جس کی کھیتی کو نقصان ہو گیا، اس کی آرزو کیا تھی؟ اس کی ساری امید کیا ہوتی ہے؟ دنیا۔ کیا ہوتی ہے؟ اب دنیا اس کی ہو گئی تباہ، اس کے ہاتھ میں کچھ رہا؟ دنیا میں کچھ رہا نہیں۔ آخرت ویسی اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں آخرت، گویا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں مومن کی کھیتی کو بھی اسی طرح نقصان ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا مومن اور کافر کی کھیتی کا فرق نہیں کرتی، ٹھنڈی ہوا، آگ، پانی، یہ مومن کافر کا فرق نہیں کرتی۔ ہاں، اب فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ کافر کی کھیتی تباہ ہو جائے، اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ مومن کی کھیتی تباہ ہو جائے، وہ صبر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اب کافر بھی صبر کرے گا، مومن بھی صبر کرے گا، مثال دیتا ہوں، لیکن کافر کے صبر کا صلہ کوئی نہیں، مومن کے صبر کا صلہ وجہ یہ کہ مومن کی بیس ہے، کافر کی بیس نہیں، مومن کی بنیاد ہے، کافر کی بنیاد نہیں۔ اس بنیاد کی محرومی کے نتیجے میں اس کی کھیتی کا اس کو سراپا نقصان ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ مومن کی کھیتی کا اس کو نقصان نہیں، اسے یہاں فائدہ نہیں ملا تو وہاں فائدہ ملے گا۔ بس آگئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم کا ذکر کیا ہے، مومن قوم کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مومن کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں۔ اس کی مثال ایسے دیکھیں، یہ کھیتی مثال کے طور پر کافر کی ہے، یہ کھیتی مومن کی ہے، اس میں فصل لہلا آ رہی ہے، اس میں بھی فصل لہلا آ رہی ہے، دونوں کے کہنے میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ کافر یہ کہتا ہے میں نے محنت کی، میں نے اچھا ہل چلایا، ٹریکٹر اچھے بر وقت چلایا، پانی بر وقت دیا، ہاں جی، اسی طریقے سے بیج میں نے اچھا استعمال کیا، کھاد میں نے اچھی دی، نتیجتاً یہ اتنی بہترین فصل مجھے تیار اور پک کر مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے میری محنت کو قبول کیا، یعنی وہ پہلے بات اللہ کی فضل کی کرتا ہے، پھر اپنی محنت کی کرتا ہے، یہ بات ٹوٹلی اپنی محنت کی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق مومن اور کافر کا، تو انجام بھی یہی ہے، انجام میں بھی یہی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ خندق کی بات ہے،
یا غالباً غزوہ احد کی بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو چند یہودی میرے دوست ہیں، پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو کیا ان میں سے میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں جنگ کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہ آپ کے کبھی خیر ان سے آپ کے نہیں، فرمایا ان سے خیر کی توقع نہیں، ان سے خیر کی، ہاں یہ جب بھی تمہارے خلاف کام کریں گے تو شر کا کام کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس کا پس منظر اوس اور خزرج دو قبیلے جن کی تفصیل گزشتہ سے پیوستہ درس میں ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ یہ اصلاً مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ تھے اور نظریاتی اعتبار سے یہ مشرک تھے، پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی کو دعوت دی اور آپ نے دعوت کو قبول کیا، یہ وہاں چلے گئے اور حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ سارا کا سارے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انصار کے ایمان لانے کے بعد یہودی انصار کے حوالے سے دل میں بغض رکھتے تھے اور ان کی ہمتن کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں یہ کسی طرح گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ جو کافر ہے نا ان کو تم اپنا رازدار مت بناؤ، یعنی کسی بھی کافر کو اپنا رازدار مت بناؤ، اس لیے کہ یہ کبھی بھی تمہارے نقصان کے اعتبار سے کوتاہی نہیں کر سکتے، یعنی ہر وقت کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے۔ ہاں جی، آپ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کے ملک میں ایک، میں اس کو درست نہیں سمجھتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے ملک نے ایک کرکٹ کا میلہ لگایا، ٹھیک ہے، اور اس میلے کو جب دنیا میں سراہا جانے لگا تو آپ کے پڑوسی ملک نے جو آپ کا روز اول سے دشمن ہے اس نے اس کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرنا شروع کر دی کہ کسی طرح یہ بند ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاپولر ہونے کے نتیجے میں ہمارا جو میلہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور یہ اگر ہمارا میلہ نہ بھی تباہ ہو تو ان کا جو بورڈ ہے یا جو ان کا جو محکمہ ہے کرکٹ ہے اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ اسٹرانگ ہو گئے تو ہم جو بین الاقوامی طور پر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ ہم سازش نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کا سب سے مالدار ترین محکمہ اس فیلڈ کا یعنی کرکٹ کا وہ انڈیا کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا دشمن تو آپ کی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، وہ شرعی طور پہ آپ ترقی کریں یا غیر شرعی طور پہ ترقی کریں، دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں یا اخروی اعتبار سے ترقی کریں، آپ کا دشمن آپ کی ترقی کو کبھی بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے، بس کوئی صورت ہو تمہیں تکلیف پہنچ نہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ اجمل قصاب پکڑا گیا پورا پاکستان دہشت گرد، ایک کبوتر پکڑا گیا پورا پاکستان ہے۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ عجیب و غریب، تمہارا جاسوس صرف پکڑا نہیں گیا، انہیں مار کے گرایا نیچے، اور ہمارے حکمرانوں کی رحم دلی دیکھ لیں، کہا کچھ پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ تم ہوتے تو پوری دنیا میں ہمارے گھر جو ہے وہ اچھا، پھر اس ظالم کے حوالے سے جو تمہارا ہم نے پکڑا بلوچستان سے، وہ گنجا تمہارا ہم نے پکڑا تو تم نے اس کے حوالے سے ہمارے خلاف کیس کر دیا۔ تو آدمی تمہارا آیا وہ ریکی کرنے کے لیے، سازش کرنے کے لیے، طوفان اور بدتمیزی برپا کرنے کے لیے، فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے، اپنا اعتراف جرم بھی وہ کرتا ہے، اس کے باوجود کیس تم ہمارے خلاف کرتے ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ جو کینہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اللہ اکبر، کتنا زبردست جملہ ہے۔ تم امن کی باغتائیں اڑانے کے لیے، محبت کی پینیاں بڑھانے کے لیے تم کہو جناب ہم امن کی آشا لے کر کے جا رہے ہیں، ہم کوریڈور کھول رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تمہاری ساری باتیں سنو۔ یہ جملہ کیا ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ دیکھو
تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، وہ تم سے دوستی، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ چاہیے تو یہ کہ وہ تمہارے ساتھ دوستی رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان سارے نبیوں پر ہے، تمہارا ایمان ساری کتابوں پر ہے، تم اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہو، ایمان کے اعتبار سے اچھے ہو، عمل کے اعتبار سے اچھے ہو، نظریات کے اعتبار سے اچھے ہو، تمہارے ساتھ ان کی دوستی ہونی چاہیے۔ الٹا تم دوستی رکھ رہے ہو اور وہ نہیں رکھ رہے، دوستی کا اسباب تو تمہارے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ، غور کیجیے گا اس کے ترجمے پہ غور کیجیے۔ فرمایا جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں، سوری، وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے لیے، یہ جملہ کس کے لیے؟ اچھا، جب تنہائی میں جاتے ہیں، علاقی میں جاتے ہیں تو عضوا علیکم الانامل من الغیظ، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، بندہ جب غصے میں آتا ہے، بہت زیادہ غصے میں آتا ہے، دماغ کو سیکھتا ہے یا انگلیاں اپنی انگلی کو دباتا ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں تو غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ عضوا علیکم الانامل من الغیظ۔ اچھا، قرآن کبھی کبھی نا قرآن ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، یقین کریں کہ آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، غیرت ایمانی دل میں موجود ہو نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب اس کیفیت کے بعد قرآن کو جو کہنا چاہیے وہ کہا قرآن نے کہا قل موتوا بغیظکم، موتوا، جس غصے میں مبتلا ہو کر کے تم مطلب اپنی نس نس تمہاری پھٹنے جا رہی نا، فرمایا قل موتوا بغیظکم، ان سے کہہ دیجئے اپنے غصے میں مر جاؤ بدبختو، اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اتنا غصہ تمہیں ایمان والوں پر ہے تو اس غصے میں، یعنی مقصد یہ کہ جس حسد میں تم مبتلا ہو اس حسد میں آ کر کے مر جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تمہارے دلوں میں جو مخفی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، قرآن نے اگلی بات کہی، فرمایا اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو ان کو بری لگتی ہے، یعنی ان منافقین کو، کفار کو، یہود اور نصارہ کو جب تمہیں کوئی آسائش ملتی ہے، کسی جگہ پہ فتح ہوتی ہے، نصیب ہوتی، یا تمہارے پاس جماعت در جماعت لوگ ایمان قبول کر کے آتے ہیں، ان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو کیا ہوتی ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں آسودگی ملے، حسن ملے، یعنی اچھائی ملے، تمہیں نفع ہو، ترقی ہو، ان کو رنج پہنچتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے، کسی قسم کی آزمائش میں تم مبتلا کیے جاؤ تو پھر یفرحوا بِهَا، تو پھر الگ سے ہو کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں شہید ہوئے، تو جن لوگوں کے خلاف وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، یعنی جس طبقے کے خلاف، اس طبقے کے ایک بندے نے تعزیتی کلمات کے لیے اس نے ایک ویڈیو کلپ بنایا بند کمرے میں۔ آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خیر وہ تعزیت رہا ہے کہ بہت دکھ ہوا ہے، مطلب اس طرح کا حادثہ اور واقعہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ نہا خانہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ صرف ظاہر کچھ اور ہو رہا ہے، ورنہ باطن میں ہے کچھ اور۔ یہی بات ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں راحت پہنچے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر تم ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو، یعنی ان سے پہلو تہی کرو، ان سے اعراض کرتے رہو، تو پھر یاد رکھو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان، عجیب بات ہے، فریب تو نقصان پہنچاتا ہے، فریب تو نقصان، یہاں بھی وہی بات ہے جو پہلے ظالم قوم کے حوالے سے۔ دیکھیے
جب وہ آپ کے ساتھ فتنہ یا فساد یا ظلم یا کوئی اس طرح کا معاملہ کریں گے بظاہر آپ کو نقصان پہنچے گا، لیکن اس صبر پر، اس برداشت پر جو اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملنا ہے، حقیقت میں اس اجر کے پیچھے یہ نقصان ہی کچھ نہیں ہے، یہ نقصان ہی اس لیے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نقصان ہے۔ یہ حالات اس وقت کے ہیں جب جنگ کا حکم نہیں آیا، جہاد میں سیف کا حکم ہے، اگلی آیات میں انشاءاللہ جہاد میں سیف کا تفصیل سے حکم آ رہا ہے، اور اس میں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے، غزوہ بدر کی طرف کچھ اشارات ہیں، غزوہ حمراء الاسد کی طرف کچھ اشارات ہیں، اگلی آیات جو ہے وہ تفصیلی طور پر اسی حوالے سے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر آپ برداشت کرو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہو، ہاں جی، تو ان کا فریب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے، ان کو گھیرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔